راجا کے باورچی کا ہاتھ بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ بات راجا کو پتہ چلتی ہے، راجا حکم سنا دیتا ہے کہ وہ اپنے باورچی کو بھی اسی اندھیرے غار میں پھینکوا دے گا جہاں پر اس نے باقی کے معذور لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی باورچی یہ بات سنتا ہے تو وہ ایک دم سے اداس ہو جاتا ہے اور راجا سے کہتا ہے، ارے سرکار، مائی باپ، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ آپ کو میں نے اچھے اچھے کھانے پکا کر کھلائے ہیں، بڑی خدمت کی ہے سرکار۔ چھورا، میں اپنا اصول کسی کے لیے نہ بدلوں۔ ابتن نے بھی اس غار میں مجبور لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ باورچی کے لاکھ شور مچانے پر بھی راجا کے ملازم باورچی کو اسی اندھیرے غار میں معذور لوگوں کے ساتھ چھوڑ آتے ہیں اور وہ بھی مجبور ہو کر وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ اس غار میں پہلے سے ہی 2 لوگ موجود تھے، جن میں سے ایک دونوں آنکھوں سے اندھا تھا اور دوسرا آدمی دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ باورچی جب ان لوگوں کو دیکھتا ہے تو اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اب وہ بھی انہی اپاہج لوگوں میں شامل ہو گیا ہے، اور اس طرح اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو لگتا تھا کہ راجا مجھے کبھی بھی خود سے جدا نہیں کرے گا کیونکہ میں اس کا بہت ہی پیارا ملازم ہوں، لیکن جب وہ اپاہج ہوا تو اسے احساس ہوا کہ راجا کے نزدیک صرف اپنے اصول ہی پیارے ہیں، اسے اپنے اصولوں کے علاوہ کسی سے محبت نہیں۔ باورچی اس اندھیرے غار میں ان اپاہج لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کہ اتنے میں کسائی کا لڑکا معمول کے مطابق کھانا لے کر وہاں آ جاتا ہے اور باورچی سے کہتا ہے، چاچا، یہ کھانا کھا لو، یہ کھانا میری باجی نے بنایا ہے۔ وہ تمہاری طرح باورچی تو نہیں ہے، لیکن کھانا بڑے مزے کا بناتی ہے۔ اور ہاں، تم پریشان مت ہونا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں روز یہاں کھانا دینے آتا ہوں۔ ابھی تو میں جا رہی ہوں، اب کل آؤں گا۔ وہ بچہ تو کھانا دے کر چلا جاتا ہے، لیکن باورچی کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ یہ وہی بچہ تھا جس کی شکایت اس نے راجا کو کی تھی، اور اس کی شکایت کی وجہ سے اس بچے کے باپ کو اتنی بدنامی اور بے عزتی سہنی پڑی تھی۔ آج یہ وہی بچہ ہے جو باورچی کے لیے بھی کھانا لے کر آیا ہے۔ باورچی کو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا غلط تھا۔ باورچی تو غار میں قید ہو گیا تھا، لیکن راجا کو اب بھی شک تھا کہ کوئی ہے جو غار میں کھانا پہنچاتا ہے اور اس کی نظروں سے چھپ کر معذور لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور اسے پورا شک تھا کہ یہ کام کسائی کا بیٹا ہی کرتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے دوسرے ملازمین کو کسائی کے بیٹے کی نگرانی پہ لگا رکھا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ کسائی کا بیٹا اگلے دن جب کھانا لے کر غار میں آتا ہے تو راجا کا ملازم اسے دیکھ لیتا ہے اور جا کر فوراً ساری خبر راجا کو دے دیتا ہے۔ راجا کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے کہ اس کے منع کرنے پر بھی کسائی کے بچے باز نہیں آئے۔ وہ فوراً اپنے ملازم کو بھیجتا ہے اور کسائی کو اس کی دکان سے اٹھوا لیتا ہے اور فوراً اپنے محل میں بلواتا ہے۔ باجی، باجی، غضب ہو گیا۔ ارے وہ راجا کے آدمی مشٹنڈے ابا کو اٹھا کے لے گئے۔ میں کہہ رہا تھا نا، کھانا مت بھیجو غار میں، مگر تیرے کو ہمدردی چڑھی ہوئی تھی، اب بھگت لے انجام۔ اب دیکھیے وہ راجا کے آدمی ابا کے ہاتھ پاؤں توڑوا دیں گے، پھر ابا کو بھی اسی ہار میں رہنا پڑے گا۔ کیا راجا کے آدمی ابا کو اٹھا کر لے گئے ہیں؟ اب تو حد ہی ہو گئی ہے، اب میں برداشت نہیں کروں گی۔ یہ راجا آخر خود کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ لوگوں پہ ظلم کیے چلا جائے گا اور کوئی اسے کچھ بھی نہیں بولے گا۔ آج میں اس راجا کو سبق سکھا کر ہی رہوں گی۔ کسائی کی بیٹی غصے کی حالت میں گھر سے نکلتی ہے اور راجا کے محل کی جانب روانہ ہو جاتی ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ راجا کو نہیں چھوڑے گی اور اسے ضرور سبق سکھائے گی۔ ماڑے منع کرنے پر بھی تھارا چھورا باز نہ آیا، اب تو سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ رک جائیے راجا صاحب، آپ نے میرے ابا کو قید کر کے رکھا ہے اور آپ ان کو سزا دے رہے ہیں،
लेकिन इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। गार में माजूर लोगों के लिए खाना मैं भिजवाया करती थी, इसलिए आपको जो भी सज़ा देनी है मुझे दीजिए, मेरे अब्बा को आज़ाद कर दीजिए। लेकिन सज़ा देने से पहले मेरी चंद बातें गौर से सुन लीजिए। जिस गार में आपने माजूर लोगों को कैद कर रखा है, क्या उस गार में आपने थोड़ी सी जगह अपने लिए भी बचा कर रखी है? क्योंकि हो सकता है कि कल आप भी किसी हादसे का शिकार हो जाएं, गिरने से आपका भी हाथ पांव टूट जाए, या आप भी नाबीना हो जाएं और अपनी आंखों की रोशनी खो दें, तो फिर उसूलों के मुताबिक आपको भी उसी गार में जाकर रहना पड़ेगा जहां आपने बाकी के माजूर लोगों को रखा हुआ है। क्योंकि उसूल तो सबके लिए एक जैसे होते हैं, इसलिए आप अपने उसूल अपने लिए भी नहीं तोड़ सकते। आप सारे माजूरों पर जुल्म करते हैं और उन्हें भूखा पेट रखते हैं, उनकी ज़रूरतों का ख्याल भी नहीं रखते और उन्हें काले अंधेरे गार में कैद करके रखते हैं। क्या आपने सोचा है कभी कि अगर आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो आप किस तरह इस काले गार में भूखे प्यासे रहेंगे? मैंने तो सिर्फ उन माजूर लोगों की मदद की और उनके लिए खाने की चीज़ें भेजी हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गुनाह किया है तो मैं सज़ा के लिए हाजिर हूँ, आप मुझे सज़ा दीजिए। छोरी, माड़ी बात सुन, तूने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। छोरी, अब तक तो मैं जुल्म कर रहा था, मारे को तो ये खबर ही ना हुई, बहुत बड़ा गुनाह है। पर थारी बातें मारे दिल पे लगी हैं। और सच पूछ छोरी, तूने मारे को गुनाह से बचा लिया। छोरी, तेरा बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी जिंदगी में ऐसी गलती दोबारा ना करूं। अब मैं गार वाले सारे मजदूरों को आज़ाद कर लूँगा और अब मैं जिंदगी में दोबारा ऐसा कोई हुक्म ना सुनाऊं। बस ऊपर वाला मारे को माफ कर दे। कसाई की बेटी की बातें सुनकर राजा का दिल नरम पड़ जाता है और राजा अपने सारे गुनाहों से तौबा कर लेता है। वो गार वाले सारे माजूरों को भी आज़ाद कर देता है। उसके बाद राजा का कानून बदल जाता है। अब जब भी उसकी रियाया में कोई भी शख्स बीमार या माजूर होता तो वो उसको गार में कैद करने के बजाय उसका इलाज करवाता और उसके साथ मोहब्बत और नरमी से पेश आता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अगर कोई भी शख्स बीमार हो या अपने जिस्म का कोई भी हिस्सा खो दे, माजूर हो जाए या अपाहिज हो जाए, तो हमें उस शख्स से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे भी अपने मुआशरे का हिस्सा समझना चाहिए। इस तरह के लोगों को भी भरपूर ज़िंदगी गुजारने का हक होता है और हमें चाहिए कि हम उनसे नफ़रत ना करें, बल्कि उनकी मदद करें और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें।